پھر دونوں نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے صبرین کو گھورا اور دوبارہ وہی سوال دہرایا، ممی کیا آپ دوبارہ ڈیڈی کے ساتھ رہیں گی؟ صبرین لاجواب رہ گئی۔ تو مطلب یہ تھا کہ بچے اسے شہزام کے ساتھ دوبارہ ملانے کے حق میں صرف اس لیے تھے کیونکہ انہیں مزید بچوں کی فکر تھی۔ بہرحال اس بات سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ بچے اس بات کو لے کر غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے کہ اگر صبرین کا کوئی اور بچہ ہو گیا تو شاید وہ انہیں کم محبت دے گی۔ صبرین نے دل ہی دل میں آہ بھری اور نرمی سے کہا، فکر مت کرو، میں مستقبل میں شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اگر میں کسی سے رشتہ جوڑوں بھی تو میں مزید بچوں کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ میری زندگی میں صرف تم دونوں ہی میرے پیارے بچے ہو گئے۔ اوہ، مہفین نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیڈی کے ساتھ دوبارہ نہیں رہیں گی؟ اگر ہم ساتھ ہو بھی گئے تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہوگی، صبرین نے کہا۔ کیوں؟ مہفین نے سنجیدگی سے کہا، ڈراموں میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس سے شادی کرنی چاہیے۔ اگر آپ شادی نہیں کرتی تو آپ بھی بے وفا کہلائیں گی۔ صبرین شرمندہ ہو گئی۔ مہفین، تم نے بہت زیادہ رومانوی ڈرامے دیکھ لیے ہیں۔ تم صرف 3 سال کی ہو، تمہیں زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مہفین نے اس کی آخری بات کو مکمل نظر انداز کیا اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ممی میں سمجھ گئی، آپ صرف ڈیڈی کے ساتھ مزے کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، ہے نا؟ صبرین دنگ رہ گئی۔ ماں رام نے بھی اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ممی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس آپ خوش رہیں۔ مہفین نے کندھے اچکائے، بس کرو، اپنے کپڑے پہنو۔ صبرین کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ جلد از جلد اس موضوع کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر صبرین نے بچوں کو صاف کیا اور انہیں ان کے پاجامے پہنا دیے۔ پھر وہ دونوں کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔ اسی وقت شہزام ایک نیا زنانہ پاجامہ لے کر اندر آیا۔ سپی، میں نے دیکھا کہ تمہارے کپڑے بھیگ گئے ہیں تو میں نے اپنی ماں سے تمہارے لیے نیا پاجامہ لے لیا ہے، نہا لو اور کپڑے بدل لو۔ ڈیڈی آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، مہفین نے اچانک کہا۔ میں نے ابھی ممی سے پوچھا تھا، وہ آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں رہنا چاہتی، وہ صرف آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ صبرین جو بچوں کے بال سکھانے ہی والی تھی سکتے میں آ گئی۔ کیا؟ کب میں نے ایسا کہا تھا؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے صبرین کو شوق نظروں سے گھورا اور بولا، سپی
بچوں کے سامنے ایسی باتیں کہنا اچھا نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، محفین نے غلط سمجھا ہے۔ صبرین بے بسی سے بولی۔ ٹھیک ہے سپی، جاؤ نہا لو، میں بچوں کے بال سکھا دیتا ہوں۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبرین نے فوراً پاجامہ اٹھایا اور باتھ روم کی طرف دوڑ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مزید ٹھہری تو اس کی بیٹی مزید الٹی سیدھی باتیں نہ کرتے۔ جیسے ہی صبرین نے باتھ روم میں قدم رکھا، شہزام نے سخت چہرے اور خرد آواز میں بچوں سے پوچھا، تمہاری ممی نے تمہیں اصل میں کیا بتایا تھا؟ صبرین اس کے ساتھ دوبارہ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ آخر کار وہ بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ مہرام نے اس کی بے چین نظریں دیکھ کر کہا، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ ایک راز ہے۔ ہاں، یہ ایک راز ہے، محفین نے سر ہلایا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اتنا ہی نہیں تھا۔ شہزام نے اپنی جیب سے چاکلیٹ کے 2 پیکٹ نکالے۔ اگر تم مجھے بتا دو تو یہ تمہارا انعام ہوگا۔ آپ دونوں پیکٹ مجھے دے دو، کیونکہ مہرام راز رکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ محفین نے تیزی سے دونوں چاکلیٹ اٹھا لیں، اس ڈر سے کہ کہیں مہرام دوسرا چاکلیٹ نہ لے لے۔ مہرام خاموش رہ گیا۔ یہ وہی بہن تھی جو بھی کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ راز ہے۔ پلک جھپکتے ہی اس نے صرف چاکلیٹ کے لیے اس سے بے وفائی کر دی۔ ایسے خود غرض بہن میرے ہی نصیب میں کیوں تھی؟ محفین نے چاکلیٹ کا ریپر پھاڑا اور چاکلیٹ کھاتے ہوئے کہا، ممی نے کہا کہ وہ دوبارہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، چاہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی رہیں۔ انہیں آپ سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شادی کے بارے میں بھول جاؤ۔ واقعی؟ شہزام حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ حیران تھا، خوش تھا، پرجوش تھا یا اداس تھا۔ بہرحال اس کا مطلب تھا کہ صبرین پہلے کے مقابلے میں اسے زیادہ قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ان دونوں کے دوبارہ ایک ہونے کا امکان تھا۔ شہزام کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکنے لگی۔ اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ صبرین اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہوگی۔ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ بات وہ بچوں کے سامنے کہنے سے قاصر تھا۔ بالکل، محفین نے سر ہلایا اور ہاتھ ہلایا۔ جائیے اور ممی کو بلائیے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ مزید بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں ہاں۔ شہزام نے محفین کو صراحتی نظروں سے دیکھا۔ محفین، تم لاجواب ہو۔ آپ کی چاکلیٹ بھی لاجواب ہے، بہت مزیدار ہے۔ آپ مجھے اگلی بار بھی اسی طرح رشوت دے سکتے ہو۔ محفین نے خوشی سے دوسرے چاکلیٹ کا ریپر کھولا
شہزام اور محفین کو دیکھ کر محرام مکمل طور پر لاجواب رہ گیا۔ وہ محفین کی زبان کی چالاکی سے حیران رہ گیا۔ کم امی نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بے وفا باپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ خیر، اسے اس معاملے کی فکر نہیں تھی۔ جب ممی محفین سے نمٹنے آئیں گی تو اسے بچانے نہیں والا تھا۔ باتھ روم میں صبرین نہانے کے بعد باہر نکلے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے زیر پاجامہ بھی بھیگ چکے تھے۔ چونکہ ہیئر ڈرائر بچوں کو بال سکھانے کے لیے دیا جا چکا تھا، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر گہری آواز میں پکارا، محفین۔ محفین اور محرام نیچے چلے گئے ہیں۔ شہزام کی لمبی قامت والی شخصیت دروازے کے قریب آئی۔ صبرین نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ شہزام چونکا تھا لیکن پھر بھی پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ مجھے ہیئر ڈرائر چاہیے۔ صبرین نے دروازے کے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اس نے آنکھیں تنگ کر کے بند دروازے کو گھورا۔ تمہیں ہیئر ڈرائر کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا میں نے ابھی تمہیں صاف کپڑے نہیں دیے؟ یہ تمہارے کسی کام کی بات نہیں۔ صبرین نے غصے سے کہا، کیا تم میرے لیے ہیئر ڈرائر لا رہے ہو یا نہیں؟ بالکل، میری بیوی نے حکم دیا ہے تو میں اسے ضرور مانوں گا۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے فوراً ہیئر ڈرائر اسے دے دیا۔ جیسے ہی صبرین نے ڈرائر لیا، اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ کافی دیر تک اپنے زیر جاموں کو خشک کرنے کے بعد اس نے صرف اپنے بال خشک کیے اور باہر آ گئی۔ شہزام کی موجودگی کی وجہ سے اس نے نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ شان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہم پہلے ہی بہت قریب رہے ہیں، تم اتنی شرمیلی کیوں ہو؟ میں تمہاری طرح بے شرم نہیں ہوں۔ صبرین نے غصے سے کہا، جاؤ اور اپنی ماں سے میرے لیے ایک کوٹ لے آؤ۔ میں اس حالت میں گھر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ اگر وہ بغیر کسی کو بتائے یہاں سے چلی بھی جاتی تو لاشاری فیملی میں عظیم اور ملازم موجود تھے۔ ایسی حالت میں ان کے سامنے جانا مناسب نہیں تھا۔ شہزام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنی رات ہو چکی ہے، یہیں رک جاؤ، محفین اور محرام کے ساتھ سو جاؤ۔ اگر تم چلی گئی تو وہ اداس ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں رکوں۔ صبرین نے غصے سے کہا، میں نے ابھی ولید سے طلاق نہیں لی۔ اس کے علاوہ یہ سوری فیملی کا گھر ہے، تمہارے دادا دادی یہاں ہیں، میں کیسے رک سکتی ہوں؟ شہزام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے بھی کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں چل رہا۔ یہ نہ بھولو کہ جس دن تم اسپتال سے ڈسچارج ہوئی، تم نے مجھے سب کے سامنے زبردستی اپنے قریب کر لیا تھا۔ تم یزدانی فیملی کی سب سے بڑی بیٹی ہو۔ کیا تم واقعی
دوسروں کی پرواہ کرتی ہو، اور اگر کوئی جان بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انٹرنیٹ پر تو پہلے ہی ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صبرین نے آئی برو سکیڑ لیے۔ اگرچہ اس کی بات میں کچھ سچائی تھی، لیکن کوئی لیکن نہیں۔ اگر تم آج رات چلی گئی تو معافین ضرور ہوئے گی، اور تم ان کی ماں ہو، تم انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شہزام نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کتنے دن کھانے کی میز پر وقت نہیں گزارا؟ کتنے دن ہوئے تم نے انہیں کہانیاں نہیں سنائی؟ کتنے دن ہو گئے تم نے ان کے ساتھ نہیں سوئی؟ صبرین خاموش ہو گئی اور اس کا چہرہ شرم سے گرم ہو گیا۔ شہزام نے گہری سانس لی۔ سبی، میں کافی عرصے سے تم سے بات کہنا چاہتا تھا۔ تم ولید کے ساتھ رہ کر عزت کی موت کے حقیقت جاننا چاہتی ہو، لیکن کیا تم نے سوچا ہے کہ اگر ولید کو سچ پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا تم نے بچوں کے بارے میں سوچا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب جو وہ مجھے اپنا باپ مان چکے ہیں تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں ان کا خیال رکھوں گا؟ صبرین نے غیر ارادی طور پر اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ یہ سچ تھا کہ وہ سب کچھ بے فکری سے صرف اسی وجہ سے کر رہی تھی کیونکہ شہزام موجود تھا۔ تو واقعی شہزام اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا۔ سپی، تم مجھے حد سے زیادہ سمجھدار سمجھتی ہو۔ اگر کسی دن تم نہیں رہی یا تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی حالت میں ہوں گا جب میں اپنی سب سے عزیز چیز کھو دوں گا؟ شہزام، کیا تم پہلے بچوں کی موجودگی پر بہت خوش نہیں تھے؟ اب جب کہ تمہارے پاس یہ بچے ہیں تو تمہیں انہیں سنبھالنا چاہیے اور ایک اچھے باپ ہونے کا فرض ادا کرنا چاہیے۔ صبرین نے بے بسی سے کہا۔ شہزام نے سنجیدگی سے کہا، میں بچوں کی موجودگی پر صرف اس لیے خوش ہوں کیونکہ تم نے انہیں جنم دیا۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ تم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم نہیں رہی تو میں شاید ہر دن شراب میں ڈوب جاؤں گا، اپنی زندگی برباد کر دوں گا، اور میں کبھی ہوش میں بھی نہیں آنا چاہوں گا، چاہے پیسہ کمانے کی بات ہو یا بچوں کی دیکھ بھال کی۔ شہزام کی باتوں نے صبرین کا خون کھولا دیا، ساتھ ہی اس کے اندر ایک ایسی ناقابل بیاں کیفیت پیدا ہوئی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں سکی۔ شہزام نے گہری آواز میں کہا، سپی، میں صرف تمہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہیں سچائی جاننے کا حق ہے، لیکن اپنی زندگی کی قدر کرنا تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ عزت کی موت میں تمہاری کچھ ذمہ داری ہے، لیکن ساری ذمہ داری تم پر نہیں آتی۔ آخر کار عزت خود اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہا کہ وہ ایک شیطان کے لیے کام کر رہا تھا، اور یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم نے معافین اور محرام سے زیادہ عزت کی موت کو اہمیت دی ہے۔ اگر بچوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ بس کرو، صبرین نے سنجیدگی سے کہا، آئندہ میں بچوں کو اپنی پہلی ترجیح بناؤں گی، فکر مت کرو۔
میں انہیں صرف کچھ وقت کے لیے تمہارے پاس چھوڑ رہی ہوں۔ جب ولید جیل چلا جائے گا تو میں انہیں واپس لے جاؤں گی۔ شہزام کی باتوں نے صبرین کو اور زیادہ شرمندہ کر دیا۔ وہ خود کو ان دونوں کی بری ماں محسوس کر رہی تھی۔ شہزام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی بہتر ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس نے سنجیدگی سے مزید کہا، اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا مت بھولنا۔ یہ سن کر صبرین نے بے بسی سے اسے گھورا۔ میرے کپڑے دو۔ شہزام نے سیدھا اس کے کپڑے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جب صبرین کو اس بات کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ باتوں کے دوران وہ نہ جانے کب صبرین کے ہاتھ سے اس کے گیلے کپڑے لے چکا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، رہنے دو، میں خود انہیں خوش کر لوں گی۔ شہزام نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا ممکن نہیں، تم اس حال میں باہر نہیں جا سکتی۔ یہ سنتے ہی صبرین بالکل ساکت ہو گئی۔ جب مفین اور یہ محرام کو یہ معلوم ہوا کہ صبرین آج رات یہیں رکنے والی ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ رات کو صبرین نے بچوں کو کہانیاں سنائیں اور انہیں سلا دیا۔ پھر وہ خود بھی لیٹ گئی۔ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا، لیکن جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ بچوں کی دودھ جیسی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ گہری نیند کے دوران اسے بستر میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے کوئی بستر پہ بیٹھ گیا ہو۔ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ چاندنی کی روشنی میں شہزام کی گہری نظریں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک تھی۔ سبی، شہزام کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نرمی سے نکلے۔ صبرین کی نیند فوراً غائب ہو گئی۔ اگر بچے پاس نہ سو رہے ہوتے تو وہ فوراً بستر سے اچھل کر اسے لات مار دیتی، لیکن اس وقت اسے اس کے پاس خود پر قابو پانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے آہستہ سے دانت پیستے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہزام نے معصومیت سے اپنی لمبی پلکیں جھپکائیں۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ واپس آنا چاہتی ہو؟ صبرین کچھ لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس آدمی کی پلکیں اس کی اپنی پلکوں سے زیادہ لمبی اور گھنی تھی۔ جیسے جیسے شہزام کی لمبی پلکیں اس کے قریب آتی گئیں، ویسے ہی اس کی سانس بھی اس کے قریب آنے لگی۔ صبرین نے فوراً ہوش میں آتے ہی دانت پیستے ہوئے کہا، کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ واپس آ رہی ہوں؟ شہزام خاموش رہا۔ اس کی نظروں میں اب بھی محبت تھی۔ شہزام، صبرین نے غصے میں اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ بیڈ پر ہونے والی اس ہلچل کی وجہ سے مفین نے اپنا رخ بدلا اور اس کا باز ہاتھ صبرین کے بازو پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر صبرین نے حرکت نہ کرنے کی ہمت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی
کہ محفین جاگ جائے۔ شہزام نے نرمی سے صبرین کے کان میں سرگوشی میں کہا، سپی، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ مجھے سمجھ آتا ہے، شادی کا تجربہ تمہارے لیے تلخ رہا ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ چلو پہلے دوبارہ ساتھ آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، چاہے کتنی بھی سال لگیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہم صرف اسی وقت شادی کریں گے جب تم خود چاہو گی۔ تمہیں اگر میرے ساتھ کوئی بھی آزادی لینی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صبرین اس کے رویے پر بے حد جھنجھلا گئی، لیکن وہ اونچی آواز میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، محفین ابھی بچی ہے اور تم نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ خون تم پر آزادی لینا چاہے گا، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، شہزام نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ نکل جاؤ۔ نہیں، دم۔ اچانک وہ زور سے زمین پر جا گرا۔ صبرین اسے زور سے دھکا دے کر گرا چکی تھی۔ ممی، یہ آواز کیسی تھی؟ محرام ہڑبڑا کر جاگ گیا، جبکہ محفین اب بھی ایک معصوم بچے کی طرح گہری نیند میں تھی۔ کچھ نہیں، میں نے بس کچرا نیچے پھینکا تھا، تم سکون سے سو جاؤ۔ صبرین نے نرمی سے محرام کو چھوا۔ محرام نے نیم غنودگی میں کہا اور دوبارہ سو گیا۔ شہزام زخم خوردہ نظروں سے اٹھا اور صبرین پر غصے سے نظر ڈالی۔ کیا میں کچرا ہوں؟ اس نے خفگی سے کہا۔ یہ تمہارے لیے سبق ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ چلے جاؤ، مگر تم نے انکار کر دیا، اب بھگتو۔ صبرین نے بے نیازی سے کہا۔ شہزام بغور اسے دیکھتا رہا۔ ریشمی نائٹ گاؤن میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ سپی، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، شہزام نے گر گراتے ہوئے کہا۔ مجھے اتنا تنگ مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو کیا تم جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ صبرین نے سیدھے لہجے میں پوچھا۔ شہزام نے زور سے سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں، جہاں تم سوگی میں بھی وہیں سوؤں گا، جیسا تمہارا دل چاہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہیں ڈھیل مل گئی ہے، تم نیچے فرش پر سو سکتے ہو۔ صبرین نے سرد لہجے میں کہا۔ شہزام مسکرا دیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ کافی ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فرش پر لیٹ گیا۔ صبرین نے بے بسی سے آہ بھری۔ وہ اسے کتنا بڑا درد سر لگتا تھا۔ اب گرمی ختم ہو رہی تھی اور رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ اگر شہزام یوں زمین پر لیٹا رہا تو اسے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ سپی، تم آرام سے سو جاؤ، میری فکر نہ کرو، میں بہت طاقتور ہوں، مجھے سردی نہیں لگے گی۔ شہزام نے مسکرا کر کہا۔ صبرین نے اپنی زبان کاٹی۔ تم زیادہ مت سوچو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کرو۔ یہ کہہ کر اس نے چادر لپیٹی اور آنکھیں بند کر لی۔ تھکن کی وجہ سے وہ جلد ہی
گہری نیند میں چلی گئی۔ اگلی صبح سپرین مہفین کی آواز پر جاگی۔ ڈیڈی، آپ فرش پر کیوں سو رہے ہو؟ آپ کی حالت کتنی بری لگ رہی ہے۔ آپ یہاں کب آئے؟ اپنے بیڈ پر کیوں نہیں سوئے؟ شہزام نے بیٹھتے ہوئے ہلکی سی لرزش محسوس کی۔ مجھے اکیلا سونا اچھا نہیں لگا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ مہرام بے رحمی سے بولا، آپ کوئی بچہ تو نہیں ہو؟ شہزام نے اس کی بات کو دل پر نہیں لیا۔ مہرام، تم بڑے ہو کر سمجھو گے کہ محبت میں پڑنے والا آدمی بچے جیسا بن جاتا ہے۔ مہفین نے کہکا لگایا، کتنی عجیب بات ہے ڈیڈی۔ ہاں، یہ واقعی بہت عجیب ہے، سپرین نے سنجیدگی سے کہا۔ شہزام نے دل برداشتہ ہو کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہا، لیکن اسی لمحے اس کی ناک میں کھجلی ہوئی اور اسے دوبارہ چھینک آ گئی۔ ڈیڈی، کیا آپ کو نزلہ ہو گیا ہے؟ مہفین نے ہمدردی سے پوچھا۔ سپرین بے نیازی سے بولی، بچوں کو مت لگانا۔ شہزام اس کے سخت رویے سے گھائل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اپنی ناک کو ڈھانپتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکلا اور اتفاق سے ایلینا سے ٹکرا گیا۔ ایلینا نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر چھیڑتے ہوئے کہا، بہت اچھا کام کیا، تم نے اتنی جلدی اندر سونے کا موقع حاصل کر لیا۔